بعد عمران خان صاحب کے مقدمے کے بارے میں ہے جس میں ان کا فاسق نکاح یعنی بشرا بی بی سے ان کا نکاح جو کہ پہلے خاور مانکا کی زوجہ تھیں کیسے ہوا، کس طرح ہوا، جس پر بشرا بی بی کے پرانے خاوند جو کچھ فرما چکے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ آج ان کے ایک ملازم نے جس طرح کے القابات اور جس طرح کی گفتگو عمران خان صاحب کے بارے میں عدالت میں کی، وہ کئی طرح کے سوالات کو جنم دے رہی ہے، لیکن میں اس سے قطع نظر آپ سے کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں عمران خان صاحب اور بشرا نامی خاتون ایک فرشتے کی وجہ سے، جی ایک فرشتے کی وجہ سے اس تمام بدنامی تک یا اس تمام انجام تک پہنچے۔ جو لوگ عمران خان صاحب کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں یا ان سے توقعات وابستہ سمجھتے ہیں، ان کو یہ یقین نہیں آتا جو کچھ اس وقت عدالتوں میں اور میڈیا میں گفتگو ہو رہی ہے، اور جو ان کے مخالف ہیں وہ اس بات کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں کہ شاید وہ اس کے عینی شاہد ہیں، یعنی انہوں نے وہ تمام واقعات اپنی نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھیں اور انہیں ایچی بیچی یعنی ہر ایک چیز کا انہیں پتہ ہے۔ حالانکہ یہاں پر کچھ لوگوں کی بےخودگی اور کچھ لوگوں کی بے شرمی اور کچھ لوگوں کی واہیات گفتگو اور کارنامے اس تمام قصے میں زبان زد عام ہے۔ لیکن میں آپ سے تھوڑا سا فرشتے کا ذکر کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے مذاہب ہیں یا جتنی دنیا میں کلچرز ہیں یا تہذیبیں گزری ہیں، ان سب میں کوئی نہ کوئی میتھالوجی، کوئی نہ کوئی کانسیپٹ، کوئی نہ کوئی خیال ایسا چلتا رہا جس میں یہ انسان نے تصور کیا کہ اس سے پہلے یعنی اس کی پیدائش سے پہلے زندگی کیسے تھی، یا انسانی زندگی اس کرۂ ارض پر کیسے وجود میں آئی اور کیا کچھ ہوا۔ ملٹن اپنی کتاب پیراڈائز لاسٹ جو کہ عیسائیت سے عبارت ہے، کیونکہ اس میں جو کانسیپٹ ہے مذہب کا وہ اس طرح سے دیا گیا ہے جس طرح کہ کرسچین یعنی عیسائی یقین رکھتے ہیں یا ان کے ہاں بیان کیا جاتا ہے۔ میں ان کا کوئی کانسیپٹ یا اس کی کوئی میتھالوجی آپ سے ڈسکس نہیں کر رہا، بلکہ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ملٹن نے آدم اور ہوا یعنی ایڈم اور ایو کے درمیان جو جنت سے نکالے جانے سے پہلے گفتگو ہوتی ہے وہ بڑی خوبصورتی سے بیان کی ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں اور اگر آپ کو موقع ملے تو یقینی طور پر آپ اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ بات صرف مختصر یہ ہے کہ جب حضرت آدم نے ہوا سے کہا، یعنی ایڈم نے جب ایو سے کہا کہ آپ جنت کے علاقوں میں اکیلی مت پھریں، آپ کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، تو جیسے ہم آج گلوبل ولیج 21ویں صدی میں سنتے ہیں کہ تمام خواتین کہتی ہیں ہماری عقل و دانش تو بہت ہے، ہمیں کوئی کیسے بھلا پھسلا سکتا ہے، ہمیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے، ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، بس یہ آدمی اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے یعنی اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے یہ سب کچھ بولتے ہیں۔ پھر ملٹن وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے ایک سانپ کی شکل میں شیطان نمودار ہوا اور کس طرح سے اس نے ایو کو یعنی ہوا کو اس بات پر بہلا پھسلا کے وہ پھل کھلا دیا جس پھل کے کھانے سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یوں جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو پھر اس تمام انجام کو پہنچے جس کا اسلام میں بھی ذکر ہے، کرسچینٹی میں بھی ہے اور بھی کئی مذاہب میں۔ اب میں نے اس کا تذکرہ کیوں کیا کہ یہ کوئی نہ کوئی انسان کی میتھالوجی ہوتی ہے، تو ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں جنہوں نے 75 سال اس ملک پر حکومت کی ہے، اگر آپ ان کے حالات و واقعات دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اس میتھالوجی کے اوپر بھی بہت کام کیا۔ اس پر سب سے پہلے کام کرنے والے حمید گل صاحب جو کہ آئی ایس آئی کے چیف تھے، انہوں نے کام شروع کیا اور وہ بآواز بلند کہتے تھے کہ ہم نے کسی کی مقبولیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو شاید انہوں نے جنرل فیض حمید جو کہ اس وقت کوئی میجر یا کپتان ہوں گے جب
یہ ہمارے حمید گل صاحب ISI کے چیف تھے، تو انہوں نے یقینی طور پر اپنے سبارڈینیٹس کے ذریعے کہا ہوگا کہ کسی فرشتے کو تلاش کرو جو کہ آنے والے ماہ و سال میں یہ سب کارنامہ انجام دے۔ کہانی یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ایک شخص کو فرشتے کے طور پر پہلے سے منتخب فرما لیا، اور پھر ایک خاتون کو کئی سال پہلے چن لیا کہ یہاں پر نقب لگائی جا سکتی، جس میں خاور مانیکا صاحب کی سرکاری نوکری ایک کہہ لیں کہ مددگار ثابت ہوئی، کیونکہ وہاں سے بشرا بی بی کسی کی نظر میں آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس خاتون کو مذہب کی طرف اس کا تھوڑا بہت اپنا رجحان ہے، بقایا رجحان فرشتوں کی مدد سے اس پر کرتے ہیں۔ تو یوں بشرا بی بی بہت پہنچی ہوئی خاتون نکلی۔ پھر عمران خان صاحب کا بھی اندازہ حمید گل صاحب تو پہلے لگا چکے تھے، بعد کے لوگوں نے لگا لیا کہ یہ توہم پرستی اور جو کمزور ذہن کا انسان ہے وہ عمران خان ہے، یعنی عقیدے کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، سمجھ بوجھ کے اعتبار سے۔ بقایا ہو سکتا ہے انسان مضبوط ہو، دلیر ہو، شیر سے بھی ٹکرا جائے، ہاتھی سے بھی ٹکرا جائے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جب عقیدے کے اعتبار سے دیکھا جائے، ویسے عقیدے کے اعتبار سے محترمہ بے نظیر بھٹو بھی حالانکہ بہت پڑھی لکھی اور بہت سمجھدار تھی، لیکن وہ بھی کسی بابے کے ہاں چلی گئیں اور وہاں سے پتہ نہیں لاٹھی کھائی انہوں نے، یا انہوں نے کچھ ایسا سننے میں آیا تھا۔ تو یوں انسان بعض دفعہ اپنی کوئی نہ کوئی کمزوری کہیں نہ کہیں عیاں کر دیتے۔ تو عمران خان صاحب کو چن لیا گیا کہ ان کو زیادہ بہتر طریقے سے آپ ورغلا کے کسی پہنچی ہوئی شخصیت کے پاس اگر ان کو بھیج دیا جائے تو شاید یہ آنے والے وقتوں میں ہمارے کام آ سکے۔ بشرا بی بی آہستہ آہستہ مشہور ہو گئیں کیونکہ ان کے اوپر ایک فرشتے کا ہاتھ تھا، اور وہ پہلے کوئی اور ہوگا جو کہ نظر نہیں آیا۔ بعد میں جب وہ روپ بدلتے بدلتے نکلا تو وہ جنرل فیض حمید کی شکل میں نکلا۔ اب فیض حمید نے بشرا بی بی کو یقین دلایا کہ اگر تم عمران سے شادی کرو گی تو یقینی طور پر تم فرسٹ لیڈی بنو گی اور عمران خان وزیر اعظم بنے گا۔ بس یہ ایک ایسا لالچ تھا جس میں نہ عمران خان سمجھ سکا اور نہ ہی بشرا پنکی پیرنی یہ سمجھ سکی کہ اصل میں سارا ماجرا کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ جو فرشتہ ان کے پاس خبریں لاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا، شاید یہ کوئی ان کا خیر خواہ ہے۔ حالانکہ یہ لوگ اپنے مطلب کے ہوتے ہیں اور اپنا الو سیدھا ہونے کے بعد آپ کو ایسا ٹھکانے لگاتے ہیں کہ مڑ کے آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ عمران ریاض ہیں، جب عمران خان کی حکومت تھی تو اسے بہت ساری سٹوریاں سناتی رہی ہماری اسٹیبلشمنٹ، اور وہ زبان زد عام کرتے رہے ٹی وی پر بیٹھ کر اپنے یوٹیوب چینل پر، وہی کچھ سناتے تھے جو ان کو بتایا جاتا تھا۔ یہ سمیع ابراہیم بھی وہی کرتا تھا۔ وہ جو بیچارہ کینیا میں اپنے ایک زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، ارشد شریف، اس نے بھی یہی کچھ کیا، اور بقایا وہ جو ایئرپورٹ پر روتا ہوا پایا گیا وہ بھی یہی کچھ کرتا رہا، کیونکہ ان کو جو کچھ اسٹیبلشمنٹ سناتی تھی یہ وہ رام کہانیاں سب کو سنا دیتے تھے۔ انہوں نے کبھی تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو نہ تو بشرا بی بی نے کوئی تصدیق کی، نہ عمران خان صاحب نے کوئی تصدیق کی، کیونکہ ان کو لالچ ہی اتنا بڑا دیا گیا تھا۔ اور جو فرشتہ نعوذ باللہ ان پر وحی لاتا تھا بشرا پنکی پیرنی پر، وہ عمران خان کے لیے سچ ہو جاتی تھی۔ یوں عمران خان کمزور ہوتا گیا اور پنکی پیرنی طاقتور ہوتی گئی، کیونکہ اس کو آشیرواد یعنی کسی کا ہاتھ اس کے سر پر تھا جو تمام کام انجام دیتا تھا، اور یہ انجام دینے والے
بنیادی طور پر وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی ملازمت کے دوران بہت کچھ حاصل کرنے کے خواب دیکھ رکھے۔ تو یہ سارا ڈرامہ پاکستان میں چلتا رہا۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ بہت سارے پیروں کے پاس، بہت سارے درباروں پر اور بہت ساری جگہوں پر جاتے ہیں اور شرک کے کام کرتے ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو صحیح پڑھے لکھے ہیں وہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں بہت واضح طور پر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ سے زیادہ بہتر کوئی جاننے والا نہیں، اور مستقبل کا حال صرف وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ لیکن یہاں کے لوگوں کا یہ عالم ہے کہ ایک صاحب حج کرنے کے لیے سعودی عرب تشریف لے گئے، انہوں نے اپنا عمرہ ادا کر لیا اور انہوں نے سوچا کہ میں گھر میں ٹیلی فون کر کے سب کی خیریت دریافت کروں۔ تو جب انہوں نے فون کیا تو ان کو بتایا گیا کہ ان کا بچہ بیمار ہے اور آج کوئی 1-2 دن سے اس کی طبیعت کافی ناساز ہے۔ تو انہوں نے وہیں سے اسی وقت ٹیلی فون پر کہا کہ وہ جو دربار نہیں ہے اپنے محلے میں، اس پر 2-4 دیگیں دے دیں، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی اس کو اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں دعا کرنے کی توفیق نہیں تھی، دیگیں دینے پر اس کا زور تھا۔ تو عمران خان کا فاسق یا غلط نکاح یا عدت میں نکاح ہونا یا نہ ہونا ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا تو ہوا کیوں، یہ کیسے ہو گیا، یہ کس طرح ہوا۔ یہ اسی طرح ہوا جیسے معاشرے میں ہر طرف گند، خرابی اور تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ تو ان میں سے ایک کہانی عمران کی اور پنکی پیرنی کی۔ ان کو لالچ اتنا بڑا دیا گیا کہ انہوں نے اپنی ہر ایک چیز داؤ پر لگا دی۔ پنکی پیرنی نے اپنی اولادوں کی اولاد، اپنا خامن، اپنی گزاری ہوئی زندگی سب داؤ پر لگا۔ عمران خان صاحب نے پورا پاکستان داؤ پر لگا دیا۔ اب یہ کیس چاہے جس طرف بھی بیٹھے اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ پاکستان کے جو روایات ہیں، جو تھوڑا رکھ رکھا ہوتا وہ اس حد تک خراب ہو گیا، اس حد تک اس کو بدنام کر دیا گیا کہ اب جو ہے وہ یورپ کی اور امریکہ کی بیچز پر جو بنا لباس کے لوگ جاتے ہیں، یہ اس سے بدتر پاکستانی معاشرے کی عکاسی ہو گئی۔ تباہ حال ہو چکا ہے یہ معاشرہ، اس کے اندر سے گھن اور بو آتی ہے۔ لیکن یہاں پہ سب لوگ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا یہ رہے ہیں کہ نہیں وہ سچ ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ یہ ہے اور وہ ہے۔ ان کو یہ گھن، ان کو یہ بدبو، ان کو یہ جو خرابی ہو چکی ان کو دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ جو فیملی میں گھر میں بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو تمیز سکھاتے ہیں۔ اب بچے آگے سے کیا کہتے ہیں وزیر اعظم یہ تھا، اس کی بیوی نئی ہونے والی بیوی یہ تھی، پیچھے سے فرشتہ چل رہا تھا۔ آپ کون سے معاشرے کی اور کون سی اقدار کی اور کس چیز کی بات کرتے ہیں؟ تو آپ بیسیکلی ہمیں عمران خان صاحب کی طرف سے یا ان کے کارناموں کی وجہ سے معاشرے کے جو بچے ہیں، چاہے وہ اسکول میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ کالج میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ نہیں پڑھتے ہیں، وہ ہمیں یعنی تمام معاشرے کے بڑوں کو، یعنی جو ایج میں ان سے بڑے ہیں، ان کو شٹ اپ کال دیتے ہیں۔ پہلے صرف یہ سوال کیا جاتا تھا کہ اسکولوں میں یہ غزلیں کیوں پڑھائی جاتی ہیں، ناز کی اس کے لب کی کیا کی، پنکھڑی گلاب کی سی۔ تو ایک میٹرک کا بچہ کہتا ہے کہ جب آپ ہمیں عشق سے متعلق اس طرح کے اشعار پڑھائیں گے تو پھر آپ لامحالہ ہم پر یہ الزام نہیں ڈال سکتے کہ ہمارے اخلاق برے ہو گئے، کیونکہ آپ نے خود ہمیں تعلیم و تربیت دی ہے کہ شاعر اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کرتے ہوئے یہ کچھ کہتا ہے۔ تو وہ شٹ اپ کال تھی۔ اب تو شٹ اپ کال بہت زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ خاور مانیکا کا انٹرویو، بشرا پنکی کا عدت میں نکاح کرنا، ملک کے وزیر اعظم کا یہ سب کچھ کرنا، پھر جھوٹ بولنا کہ میں تو اس سے ملا ہی نہیں تھا۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ لو میرج تھی یا ارینج میرج تھی؟
اگر یہ ارینج میرج تھی اور جنہوں نے بھی یہ کیا تھا ان کا فٹے منہ، کیونکہ یہ ارینج میرج بنتی نہیں، اور اگر ان کی لو میرج تھی تو پھر ان کا فٹے منہ، کیونکہ ان کی یہ لو میرج ہو نہیں سکتی تھی، جو ایک دوسرے کے حالات و واقعات یا سرکمسٹانسز تھے۔ تو کیس عمران خان کا جس طرف بھی جائے، 8 دسمبر کو اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ سنایا جائے، کچھ بھی ہو جائے، پاکستان کے مائتھولوجی اور پاکستان کی آئیڈیالوجی اور یہاں کی ریتی رواج اور یہاں کے رسم و رواج اور یہاں کی اخلاقیات، ان سب کا جنازہ اٹھ چکے۔ اس جنازے پر اب جو جتنا ماتم کرے وہ کم ہے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے ایس ٹی وی۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں، اس سے آپ کا کچھ نہیں جاتا۔ ملتے ہیں یعنی گھنٹی کے نشان کو دبانے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔